سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے تمام شرائط اور فرائض جو اس کی ضروری ہیں وہ ادا کرنے کے بعد نماز میں آپ نماز پڑھ کیسے سکتے ہیں پہلے یہ بتائیے۔ جناب آپ کہیں گے کہ جی سب سے پہلے ہم طہارت یعنی غسل اور وضو کے ساتھ پاکی حاصل کر کے پاک لباس پہن کے سطر کو ڈھانپ کر وقت مقررہ پر قبلہ رخ کھڑے ہوں گے، قبلے کی طرف منہ کریں گے۔ گویا نماز جیسی اہم عبادت کے لیے آپ کا رخ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، اچھا منہ سے مراد ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو عمومی طور پر جب جدھر اس کا منہ ہوگا ادھر اس کی باڈی بھی ہوگی، سینہ بھی ادھر ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کے جسم کا جو سامنے والا حصہ ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سینہ اور چہرہ، پیشانی، آنکھیں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یعنی جو آپ کا جو فرنٹ سائیڈ آپ کی ہے وہ سارا کا سارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے قبلے سے ادھر ادھر رخ کو بدلا ہے تو آپ خود کہیں گے یار نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ شرط نماز ہے جب آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ارادہ، نیت جسے ہم کہتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو زبان سے ادا کی جاتی ہے کہ میں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ کے منہ میں میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر آپ نے کہا، لیکن جو نیت ہے وہ اگر زبان سے نہیں بھی کہیں تو اندر آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی جو دلی طور پر جو آپ کا ارادہ ہے۔ مثلاً ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آئے تو اس جمعے کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ جی آپ جمعے کے دن جو نماز پڑھ رہے ہیں کون سی نماز ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ جمعے کے فرض پڑھتا ہوں یا جمعے کی سنت پڑھ رہا ہوں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کا ارادہ سنت پڑھنے کا تھا۔ تو نیت ارادہ دل کا ہوتا ہے، زبان سے مستحب ادا کرنا۔ لیکن جب جمعے کی جماعت میں شریک ہو گئے، اب کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ بولیں گے سنت پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہا ہوں؟ آپ بولیں گے جمعے کے فرض پڑھ رہا ہوں، جمعہ پڑھ رہا ہوں، یعنی جمعہ پڑھ رہا ہوں، جمعے کی نماز فرض ادا کر رہا ہوں۔ تو جو آپ کی نیت ہے، جس وقت آپ کی یہ نیت ہو کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ اپنی نیت کو اتنی زیادہ فوکس کریں، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی چیز رہ جائے، وہ رہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ یہ جو اللہ سب سے بڑا ہے یہ وہ پاس کوڈ ہے، پاس ورڈ ہے، وہ انٹری پاس ورڈ ہے کہ جس کے ذریعے آپ عبادت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کوئی لیپ ٹاپ کوئی مشین ہوتی ہے یا ایون ہم جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو اس کا ایک پاس کوڈ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ اکبر یہ دراصل ایک پاس کوڈ ہے، ایک ایسا خفیہ کوڈ ہے جو کہ خفیہ ہونے کے باوجود بھی سب کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا اسی کے ساتھ آپ نے گویا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دیا اور اس بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر اپنی بندگی کا اعلان کر دیا کہ میں بندہ ہوں، اور بندگی یعنی عبادت اگر سزاوار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یعنی آپ نے اپنے بندہ ہونے کا اقرار کیا، اور بندے کو چونکہ عبادت کرنی ہوتی ہے معبود کی تو پروردگار عالم کے معبود ہونے کا اقرار کیا۔ گویا آپ نے اللہ اکبر کہا، جیسے ہی کہا اب آپ اس دروازے کو تالے کو کھول کر عبادت کے منزل میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو اب آپ مجھے بتائیں پہلے مسجد میں تھے یا گھر میں تھے یا مصلی میں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ پاس ورڈ لگایا اور آپ نے اللہ اکبر کہا، اب دنیا میں رہنے کے باوجود بھی دنیا سے آپ کٹ گئے۔ سلام کرنا بھی عبادت ہے،
لیکن اب نماز میں آپ کا بھائی آئے، آپ کا دوست آئے، آپ کا امام آئے، حجت الاسلام آئے، مفتی اعظم آئے، مرشد آئے، استاد آئے، ماں باپ سلام کرے گا، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان سب عبادات کو چھوڑ کر، مطلب صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا سے عبادت ہی ہے نا، لیکن جب آپ نے نماز جیسی عبادت شروع کی تو عبادت کے شروع کرتے کے ساتھ ہی آپ نے اس بستی میں قدم رکھا ہے جو بستی خاص مقرر کی گئی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے کہ جو اپنے پروردگار عالم کے واحد و یکا ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس باؤنڈری میں، اس حدود میں داخل ہو جاتے ہیں جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، پیشانی آپ کی اگرچہ زمین کے اوپر ہوتی ہے، ناک زمین پر ہوتی ہے، مگر درجہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ فرق دیکھیں آپ، اللہ اکبر، اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے آواز سے؟ ذرا میں بھی سنوں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا بولیں گے نا تو کوئی کہہ سکتا ہے جی اس سے بھی کوئی بڑا ہوگا، لیکن اللہ اکبر، اکبر اس پہ تفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہونے کا اقرار کیا تو پھر کسی اور کی بڑائی مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو یہی تو وہ چیز ہے جو جب ہم کسی جانور کو جب قربان کرتے ہیں تو بسم اللہ یا اللہ اکبر ہی تو کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جانور حلال اس لیے ہوگا کہ اے جانور تجھے تیرے رب نے خالق نے پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ پیدا کرتے ہوئے اس نے ہمارے لیے خوراک بنایا ہے، لہذا ہم بھی مخلوق ہیں اور تو بھی مخلوق ہے، مگر اللہ کے نام پر میں اللہ کی بڑائی بول کر تجھے اپنے لیے حلال کر رہا ہوں۔ تو گویا آپ نے رب کی بڑائی بول کر اس جانور کو جو زندہ تھا، آپ کے لیے حرام تھا، اسے آپ نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ ترجمہ ہو گیا۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر آپ بتائیے، پھر ملا آپ کو یاد رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ کیا آپ دنیا آپ کو یاد رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی۔